الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ راہ عشق کے راہی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو اپنی محنت اور اپنی ریاضت کے بل بوتے پر اس راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وصل کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے عشق کے حصول کا راستہ، اللہ کو پانے کا راستہ۔ تو اس راستے کے مسافر دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اس راستے کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا وصل مل جائے، وہ اپنی زندگی کو اس مقصد پر قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو توڑنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو مشقتوں کی چکی میں پیستے ہیں، کس لیے کہ اللہ کو پالوں، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل کو پالوں۔ تو اس راستے پر چل کر وہ کندن بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ان پر پڑ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو عاشق کہتے ہیں، مرید کہتے ہیں، سالک کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے محبوب خود وصل چاہتے ہیں، چنانچہ محبوب خود چاہتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہو جائیں، یہ میرے چاہنے والے بن جائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے قریب آنے کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو تصوف کی زبان میں ایسے لوگوں کو مجذوب کہتے ہیں، مراد کہتے ہیں۔ محنت کے بل بوتے پر منزل پر پہنچنے والا مرید ہوتا ہے، اور جس کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے خود اپنی طرف کھینچ لیں اسے مجذوب اور مراد کہتے ہیں۔ ایک مجذوب تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں گلیوں میں ننگے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں اس سے وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی ایک قسم ہے، لیکن یہاں مجذوب سے مراد جس کے اندر جذب ہو، کشش ہو، محبوب اسے چاہے، محبوب اسے قریب کرے، محبوب اسے اپنے وصل کا موقع خود عنایت کرے، اس کو مراد اور مجذوب کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جذب کی تجلیات پڑتی ہیں اور ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب راستہ کھل جاتا ہے تو اب ان کے لیے اسباق طے کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کی کیفیات بڑی اچھی ہوتی ہیں، نماز میں ان کا دل لگتا ہے، تہجد کی پابندی مشکل نہیں ہوتی، دعا مانگنا آسان ہوتا ہے، ماحول بھی سازگار ہوتا ہے اور ہمت بھی بلند ہوتی ہے، خوب ذوق شوق کے ساتھ وہ اس راستے پر چلتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو اسے کھینچے چلی جا رہی ہے، جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور جس رخ پر ہوا ہو بندہ اسی راستے پر چل رہا ہو تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے چلنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، بلکہ ہوا ہی مجھے چلاتی ہوئی لے کر جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے لیے حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ ان کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت مجذوب کی ہوتی ہے کہ جس کو محبوب چاہتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہو جائے، یہ میرا دیوانہ بن جائے اور یہ بھی میرے چاہنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اس کی مثال سے بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، دو طرح کے دوست ہوتے ہیں، ایک تو عام دوست ہوتا ہے، اگر وہ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہے تو آپ اسے راستہ بتا دیتے ہیں، آپ اسے لوکیشن سینڈ بھیج دیتے ہیں کہ اچھا بھی راستہ تلاش کر کے فلاں جگہ پہ میں رہتا ہوں، تم آؤ۔
پھر جب آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اب اس دوست کو خود چل کر آنا پڑتا ہے، آنے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کے بچپن کا دوست ہے اور بڑے عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس شہر میں آیا ہوا ہے اور آپ کو اس کا فون مل جاتا ہے، تو آپ اسے خود کال کرتے ہیں اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاؤ، تو وہ کہتا ہے راستہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں خود تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو گھر پر لے کر آتا ہے، پھر اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خود لے کر آنا ہے یہ مجذوب ہے، اور جو خود چل کر آتا ہے وہ سالک ہے۔ تو مجذوب کو تو لائے وہ ہمزاد حرم میں، اور سالکوں کو دور سے رستے بتا دیے۔ تو مجذوب کو خود لے آتے ہیں اور سالکوں کو راستہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس راستے پر چل کر تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور مثال سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، اللہ کے محب تھے۔ ان کی چاہت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں، اللہ تعالیٰ کا وصل پالوں۔ جبکہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے کوہ طور پر جانا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ آئے ہماری ملاقات کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے جانا پڑا، ان کو چل کر آنا پڑا۔ اور جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا تو ان کو جانا نہیں پڑا، بلکہ فرشتہ بھیج کر ان کو بلوایا گیا، ان کو لے جایا گیا۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے کہ ایک کو خود چل کر کوہ طور پر جانا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنا محبوب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا، بلکہ ساتھ ایک فرشتہ بھی بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو لے آؤ۔ سواری کا بھی بندوبست ہے، راستے کا بھی پتہ ہے، اور ان کو ملاقات کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو اب ان دونوں میں فرق کا اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جب آیا تو ان کو دعائیں مانگنی پڑی۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ آپ میرے معاملے کو آسان کر دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ تو یہ دونوں طرح کے لوگ الگ الگ تجلیات کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایک طرح کی تجلیات پہلے پڑتی ہیں اور کبھی دوسری طرح کی تجلیات پہلے پڑتی ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے مجذوب بنے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو خود موقع دیا، اللہ کی رحمت نے ان کو خود اپنی طرف کھینچا۔ جب اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور وہ کھینچے تو کھینچنے کے بعد وہ خود بھی اپنی محبت اور شوق کے ساتھ آگے بڑھنے لگ گئے۔ جیسے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب بھی تھے اور اللہ رب العزت کے محب بھی۔ چنانچہ اللہ کے محبوب جب اللہ کے محبوب محب بنے تو آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر سو گئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے چہرے پر گرم آنسو گرے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو میں نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تم سن رہی ہو؟ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی عبداللہ وہ مسجد کے صحن میں تہجد پڑھ رہا ہے اور تہجد کی نماز میں وہ کیا تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے بار بار دہرا رہے تھے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کافر ایسے حجاب میں ہوں گے کہ وہ کبھی بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، ان کو دائمی محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پردے کے اندر ہوں گے تو اللہ کے محبوب کے دل میں اللہ کا ایسا عشق تھا کہ وہ اگرچہ کافروں کے بارے میں آیت تھی لیکن اس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے محبوب حقیقی کے دیدار سے ہی محروم ہو جائیں گے اور انہیں کبھی بھی دیدار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ابتدا میں انسان کو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ مجذوبیت کے راستے سے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے سالک بھی بننا پڑتا ہے، اپنی محبت کو پروف کرنا پڑتا ہے، یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اے اللہ میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، میں بھی آپ کا طلبگار ہوں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجذوب سالک ہوتے ہیں، یعنی وہ جذب کے راستے سے اللہ انہیں قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، آسانیاں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ہر معاملہ آسان، شیخ سے ملاقات کرنا آسان، ان سے رابطہ رکھنا آسان، ان سے بات چیت کرنا آسان۔ تو یہ جذب کا راستہ ہے کہ رکاوٹیں ہی نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وقت دے دیتے ہیں اپنے مشائخ کے پاس وقت گزارنے کا۔ ورنہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں محبت کی کمی نہیں ہوتی، عشق کی کمی نہیں ہوتی، مگر ان کو ایسی مصروفیات میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت نکال ہی نہیں پاتے، چاہتے ہوئے وقت نہیں دے سکتے۔ اب جو مجذوب سالک ہوگا وہ اس کو وقت بھی مل رہا ہے اور وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور اسباق بھی کر رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد بالآخر جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی سلوک کے راستے پر چلنے کا موقع دیتے ہیں کہ اب اس محبت کی قدر بھی کر کے دکھائے، اب یہ اس راستے پر چل کر دکھائے۔ تو اس طرح عشق کے راستے میں چلنے والے دو طرح کے لوگ، کچھ مجذوب سالک کہ پہلے جذب کی تجلیات کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے، بعد میں ان سے کچھ نہ کچھ مجاہدہ بھی کروایا جاتا ہے، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سالک مجذوب ہوتے ہیں کہ ابتدا میں انہیں مجاہدے کی بھٹی میں کندن بننا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جذب کی تجلیات کے ذریعے ان کے باقی سفر کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت مالک الملک ہیں، محبوب حقیقی ہیں، محبوب واحد ہیں، اور اللہ تعالیٰ حسین ہیں، اور حسین جو ہوتا ہے نا وہ ناز ضرور دکھاتا ہے۔ کسی کے حسن کی ہو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے اندر ناز ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ابتدا میں سلوک کا وقت گزرتا ہے کہ بندہ اپنے شوق سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ خوش ہو کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شروع میں اچھے احوال دے دیتے ہیں، اچھی اچھی کیفیات دے دیتے ہیں، اور وہ سلوک کے راستے پر تیز چلتا ہے، پھر ایک جگہ جا کر وہ کیفیات روک لیتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ اب ذرا تم مجھ پر میری طرف چل کر خود آؤ۔ پہلے تو کیفیات ہوتی ہیں، ذکر کا جذبہ، شوق، دعاؤں میں مزہ آ رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، اور اچانک وہ کیفیات اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں، قبض کی کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں اب ذرا اپنی ہمت سے قدم بڑھاؤ، اب ذرا اپنی چاہت دکھاؤ، اپنی طلب دکھاؤ کہ تمہارے دل میں ہماری طلب ہے بھی کہ نہیں۔ تو یاد رکھیں جس کو اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے وہ ناز دکھاتا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ بھی ناز دکھاتے ضرور ہیں کہ ہاں اب ہم نے تمہیں اپنا جلوہ دکھا دیا، اپنی محبت کی لذت چکھا دی، اب اگلا راستہ تم نے خود طے کرنا ہے۔ سالک کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بہت سارے اولیاء ایسے گزرے جن پر ابتدا میں جذب کی کیفیات پڑی اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے۔ تو بے شمار لوگ ہیں، چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ذرا مضمون سمجھ میں آ جائے۔ پہلی مثال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیسے کھینچا کہ جب ان کی عمر 16 سال کی تھی تو انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب دنیا میں آئیں گے اور آپ ان کے وزیر بنیں گے اور ان کے خلیفہ بنیں گے۔ اب انہوں نے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی
تو اس نے بھی کھول کر بتا دیا کہ بھئی ایسا معاملہ پیش آئے گا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وہ خواب یاد آیا، اور ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب نے نبوت کا اظہار فرما دیا۔ تو اس خواب کی بنیاد پر انہوں نے دیکھا اور سوچا کہ مجھے خواب کی تعبیر راہب نے بتائی تھی، اور راہب نے کیا تعبیر بتائی تھی؟ تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، کہ تم ان کی حیات میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کے انتقال کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے۔ فأسرها ابو بکر من کل کائنات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر سن لی، مگر ہر ایک سے چھپایا، کسی کو نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ تو بڑا ہی عجیب سا خواب تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعویٰ نبوت فرما رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، الرؤیا التی رأیت بالشام، وہی خواب اس کی دلیل ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر تڑپ اٹھے، فعانقہ وقبل ما بین عینیہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے معانقہ کیا اور اللہ کے محبوب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی 16 سال کے تھے، مگر اللہ نے ان کو اپنے محبوب کی مصاحبت کے لیے، وزارت کے لیے، ان کا خلیفہ بنانے کے لیے چن لیا، اور ایک خواب کے ذریعے رہنمائی بھی فرما دی، اور بالآخر وقت آنے پر وہ خواب جو ہے وہ سچا ثابت ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ یہ میرے مقبول بندے بنے، یہ میرے قریب ہو جائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی اسی طرح کا تھا کہ نبی علیہ السلام ان کے بارے میں دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ عمر بن خطاب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے محبوب دو بندوں کے لیے خاص دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ، یا عمر بن خطاب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، یا عمر بن حشام کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ عمر بن حشام ابو جہل تھا اور حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اندازہ لگائیں اللہ کے محبوب کی چاہت تو دونوں ہی تھی، دونوں کے بارے میں چاہتے تھے، دونوں کے لیے دعائیں مانگی، دونوں کو اللہ سے مانگا۔ ابو جہل کے گھر تو چل کر بھی بہت دفعہ گئے، اسے دعوت دی، اسے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں تھی، اس کے دل کے اندر وہ قبولیت نہیں تھی، وہ محروم رہ گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تو جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے محبوب استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر کے اسلام لانے پر تو آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں نا، حضرت عمر نے تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، ساری زندگی کفر میں گزری، ساری زندگی دشمنان اسلام کے اندر رہتے ہوئے گزری، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب کو قتل کرنے کے در پہ گھر سے نکلے، مگر اللہ کی جذب کی تجلیات نے کیسے ان کو چن لیا کہ جب کلمہ پڑھا تو ایسا بندہ جس کا سارا ماضی اسلام دشمنی میں گزرا، اللہ کے محبوب کے ساتھ دشمنی میں گزرا، لیکن جذب کی کیفیات دیکھیے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب، فرشتے بھی آسمانوں پر خوشیاں ان کے لیے منا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اللہ نے ان کو پہلے سے قبول کر لیا تھا، اللہ کی محبت کی نظر پڑ چکی تھی، پہلے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دل میں ان کی محبت ڈال چکے تھے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے، جذب کی تجلیات پڑ جاتی ہیں، ان کو مجذوب بنا کر اللہ چن لیتے ہیں۔ اس لیے شروع میں جو آیت پڑھی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ دو ہی راستے ہیں عشق کے، ایک وہ راستہ کہ اللہ خود چن لیتے ہیں، اللہ خود راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتے ہیں، اور دوسرا کیا کہ جس بندے کے دل میں طلب ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے،
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اسے ہدایت سے محروم نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو اللہ ہدایت ضرور دیتے۔ تو اس ایک آیت کے اندر، آیت کے ایک حصہ ہے، یہ آخری حصہ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک کے راستے کی دونوں کیفیات کے بارے میں واضح فرما دیا۔ اس امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو۔ تو ابتدا میں وہ غفلت کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کچھ نشے میں تھے، کچھ ہوش میں تھے، تو اس ملتی جلتی کیفیت کے اندر کچھ ہوش اور مدہوشی کے عالم میں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ دیکھا کہ اس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، تو جو کچھ ہوش تھا اس ہوش کی نظر سے انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا، اور ان کو ذرا افسوس بھی ہوا کہ اللہ کا نام ہے اور پاؤں کے اندر آ رہا ہے، تو انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، اللہ تعالیٰ کے جذب کی تجلیات ان پر پڑی۔ تو وقت کے ایک ولی تھے، اللہ نے ان کو الہام کیا کہ تم جاؤ اور میرے بندے بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر سر کے اوپر بلند کیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ تم نے میرے نام کو اتنا بلند کیا جتنا تم کر سکتے تھے، اور میں تمہارے نام کو اتنا بلند کروں گا جتنا میں پروردگار کر سکتا ہوں گا۔ تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنی اولیاء والی زندگی گزاری اور وقت کے بہت بڑے شیخ بنے۔ ہر وقت بڑے بڑے علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کی صحبت سے فیض پاتے تھے۔ ایک آدمی بشر حافی کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو گدھے نے راستے میں لید کر دی۔ یہ دیکھ کر گدھے کا مالک رونے لگا۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ بشر حافی فوت ہو گئے۔ پوچھا کیا مطلب، کیسے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے گدھے نے راستے کے درمیان کبھی جو ہے نا پیشاب کیا ہو۔ ہمیشہ راستے کے کنارے پر جا کر لیٹتا تھا یا پیشاب کرتا تھا۔ آج اس نے راستے کے درمیان میں پیشاب کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ بشر حافی چلے گئے، اس لیے کہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پاؤں ناپاکی کے اندر ملوث ہوں۔ اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ واقعی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے کہ اللہ جانوروں کے دل کو بھی اس کے حق میں مسخر کر دیتے ہیں، وہ بھی اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ننگے پاؤں زمین پر چلتا ہے، ہم نے اس زمین کو ناپاکی سے ملوث نہیں کرنا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنی سمجھ ہوتی ہے، تو ہر آدمی کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جواب میں کہنے لگے کہ جب میں نے سچی توبہ کی تو اس وقت میرے پاؤں میں کچھ نہیں تھا، تو اس لیے میں نے طے کیا کہ اب میں ننگے پاؤں رہوں گا۔ مجھے اللہ نے ننگے پاؤں توبہ کرنے کی توفیق دی۔ پھر کہنے لگے میں نے قرآن مجید پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِرَاشًا، ہم نے زمین کو فرش بنا دیا۔ اب جس زمین کو شہنشاہ حقیقی نے فرش بنا دیا، اس فرش پر جوتے کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرش پر جوتے کے ساتھ چلنا یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ان کی محبت کی ایک کیفیت تھی، ان کو محبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کھینچا، جن کے لیے محبوب نے اپنی طرف آنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے ایک نیک ولی اور بزرگ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ابراہیم بن ادم یہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ان کی زندگی بڑی شاہانہ تھی، بہت ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن کبھی کبھی رات کی تنہائی میں جب بستر پر لیٹتے تھے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت کو پانے کا جذبہ سر اٹھاتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ بھائی مجھے اللہ نے دنیا کی دولت دی ہے، مجھے آخرت کی دولت بھی مل جائے، اللہ کی محبت کی نعمت بھی مل جائے، دنیا کی سب نعمتیں میرے پاس ہیں، عیش و آرام کا سب سامان میرے پاس ہے، تو ایک نعمت نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت کی نعمت ہے۔
تو وہ بھی مجھے مل جائے۔ تو کبھی کبھی دل میں یہ خیال آ جاتا تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کب میرے بندے کے دل میں طلب پیدا ہو اور کب میں اپنی رحمت کے ذریعے اس کو اپنی طرف کھینچ لوں۔ اب شاید ان کی یہ ادا، یہ جو طلب تھی، یہ اللہ کو پسند آ گئی، تو تھی تو ان کی بادشاہوں والی زندگی، مگر اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف کھینچتے ہیں کسی کو تو اس کے لیے بہانے بنا دیتے ہیں، اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک بہانہ تو اللہ نے یہ بنایا کہ ایک دن گھر میں سو رہے تھے تو انہیں ایسے محسوس ہوا کہ چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے، تو وہ بڑے گھبرائے کہ میرے محل کی چھت پر کون چل رہا ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر پکارا کہ بھئی کون ہو؟ جواب آیا کہ دوست ہوں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ رات کے وقت میں بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ کو تلاش کر رہا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو اس سننے والے نے کہا کہ بھائی یہ کم حیرت کی بات ہے کہ میں تمہارے چھت پر اس وقت اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تم اتنی ناز و نعمت کی زندگی گزارتے ہو، اتنے عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہو، اور تم اپنے ناز و نعمت میں پلے ہوئے گھر میں رہتے ہو اور اس کے نرم بستروں پر تم اللہ کو پانے کی تمنا کرتے ہو۔ یعنی میرا رات کی تنہائی میں بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا اتنا تعجب کی بات نہیں، اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم من مرضی کی زندگی گزار رہے ہو، اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتے ہو، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ طلب تو یہ ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو اور اللہ کا وصل چاہتے ہو، یہ بہت عجیب بات ہے۔ بس یہ بات جب سنی تو دل پر ایک چوٹ لگی اور محبت الہی کو پانے کا جذبہ کچھ اور بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح کی مسحریاں تو ہوتی نہیں تھی، فوم کے گدے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ روم فریشنر ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے بستر جب بنائے جاتے تھے تو عام طور پر اس کے دونوں سائیڈوں پر پھول سجا دیے جاتے تھے کہ بادشاہ سلامت دائیں کروٹ بدلیں تب بھی پھولوں کی خوشبو آئے، اور بائیں کروٹ بدلیں تب بھی پھولوں کی خوشبو آئے۔ تو ایک مرتبہ ایک باندی نے، ایک خادمہ نے ان کا بستر بنایا۔ اب وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ عام طور پر جو کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں اور تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو نیند آ جاتی ہے۔ اب وہ تھکی ہوئی تو تھی اور سامنے بڑا نرم گرم آرام دہ بستر تھا، تو اس کے دل میں آیا کہ ذرا اس پر لیٹ کر تو دیکھوں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، وہ اس پر لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اور بات واقعی سچی ہے کہ جب انسان انتہائی تھکا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے تکیے پر سر پہلے رکھا یا نیند پہلے آئی۔ ہمارے کئی دوست بھی محفل ذکر میں آتے ہیں نا دن بھر کے تھکے ہوئے، تو ماشاءاللہ صوفے پہ بیٹھتے ہی گہری نیند آ جاتی ہے ان کو، پھر ان کو نہیں پتہ چلتا۔ پھر ماشاءاللہ جب مراقبے کے لیے ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیں تو وہ آنکھیں کھول لیتے ہیں، یعنی پورا مجمع آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ نیند چیز ہی ایسی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں تو ماشاءاللہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تھکے ہوئے جو ہوتے ہیں۔ تو نیند ایسی چیز ہے کہ جب بندہ خوب تھکا ہوا ہو تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ میں نے تکیے پر سر پہلے رکھا یا نیند پہلے آئی۔ اب وہ اللہ کی بندی خادمہ، اس نے تو سوچا تھا کہ تھوڑا سا ذرا میں اس بستر پر لیٹنے کا مزہ لے لوں کہ کیسا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ لیٹی اس کو نیند آ گئی۔ بادشاہ سلامت جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ میرا بستر اور یہ نوکرانی اس بستر پر لیٹی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک دو تھپڑ لگا دیے۔ اب جب تھپڑ لگے تو وہ رونے لگی، مگر تھوڑا سا رونے کے بعد خاموش ہو گئی اور پھر ہنس پڑی۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ میں نے تھپڑ زیادہ زور سے لگائے ہیں، اس کو تکلیف زیادہ ہوئی ہوگی، مگر یہ روئی کم ہے۔ تو پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، تجھے میری تھپڑ کا اثر نہیں ہوا؟ تو پہلے روئی اور پھر ہنسنے لگی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بس بادشاہ سلامت مجھے ایک بات کا خیال آ گیا تھا۔ پوچھا کس بات کا خیال آیا تھا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے خیال یہ آ گیا تھا کہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا وقت اس بستر پر گزارا اور مجھے اس کی خاطر دو تھپڑ اتنے زوردار لگے، اتنی سزا برداشت کرنی پڑی۔ آپ تو اپنی ساری زندگی اسی بستر پر گزار چکے ہیں، قیامت کے دن آپ کا کیا معاملہ بنے گا؟ اب جب یہ بات سنی پھر دل پہ چوٹ لگی
اور ان کو سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کو اتنی بھاری قیمت چکانی پڑی، تھوڑی دیر آرام کی، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا، میں نے تو ساری زندگی اسی بستر پر گزاری ہے، کل قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ تو اب ان کی بے چینی کچھ اور بڑھ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچنا تھا تو پے در پہ کچھ ایسے واقعات ہونے لگے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کی آنکھیں جو ہے نا وہ روشن ہو گئی۔ اگلے دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا کہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور مصاحبین سے دربار بھرا ہوا تھا، اچانک ایک خوبصورت نوجوان دربار میں داخل ہوا اور چلتا چلتا سیدھا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ اس کو آداب شاہانہ کا پتہ ہی نہیں، دربار کے کیا آداب ہوتے ہیں، اور یہ سیدھا آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں سرائے میں آیا ہوں، ایک ہوٹل میں آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے یعنی تم اندھوں کی طرح اندر آئے اور اب تمہاری زبان بھی چل رہی ہے، تم جانتے نہیں کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ کوئی سرائے نہیں ہے۔ بادشاہ جب اس نے یہ کہا تو اس نوجوان نے جواب دیا بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ بادشاہ نے کہا میرے والد تھے۔ پوچھا ان سے پہلے؟ ان کے والد۔ ان سے پہلے؟ ان کے والد۔ تو کہا کہ بھئی سرائے اسی کا تو نام ہے کہ پہلے ایک بندہ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب آپ اس سرائے کے اندر کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، بالآخر آپ بھی چلے جائیں گے اور آپ کے بعد کوئی اور آئے گا۔ اب جب یہ بات اس نے کہی، یہ بات کہہ کر وہ چلا گیا، مگر اس بات نے ان کے دل پر ایسی چوٹ لگائی کہ انہوں نے توبہ کی اور بالآخر فیصلہ کر لیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اب محنت کرنی ہے، مشقت برداشت کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑا اور ایک ایسے شہر میں گئے جہاں علماء تھے، وہاں سے علم حاصل کیا اور بالآخر اللہ نے ان کو اپنے مقرب اولیاء میں شامل فرما لیا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچنے کے اسباب خود بنا دیے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو پے در پہ ایسے حالات بن جاتے ہیں۔ کبھی اللہ خوشیوں کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور کبھی اللہ غم کی رسیوں میں جکڑ کر کھینچ لیتے ہیں۔ اچانک کسی بچے کا انتقال ہو گیا، توبہ کی توفیق مل گئی۔ کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا، محبوبہ بیوی دنیا سے چلی گئی، زندگی پر جو ہے نا دل پر چوٹ لگی، تو کبھی خوشیوں کے راستے سے اور کبھی غم کے راستے سے بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو محبوب ہیں، کبھی مسکرا کر دیکھتے ہیں تو انسان اپنا دل ہی دے بیٹھتا ہے۔ دنیا کے محبوب مسکراتے ہیں تو انسان بے چین ہو کر دل کا سودا کر لیتا ہے، وہ تو محبوب حقیقی ہیں، پروردگار عالم ہیں۔ جب کسی کو محبوب نے مسکرا کر دیکھ لیا تو زندگی بھر کے لیے غلام بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بسا اوقات سالک کے حلق میں اپنی شراب الست کے چند قطرے ٹپکا دیتے ہیں تو بندے کو پھر بڑی اچھی کیفیات ملتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اللہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر اس راستے پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے وصل کو پا لیتا ہے۔ مگر یہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی جذب کی کیفیات ہوتی ہیں اور کبھی سلوک کے راستے میں انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو بندے کا رونا اچھا لگتا ہے، اس کا تڑپنا اچھا لگتا ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہر وقت وہی کیفیات رہیں جو کیفیات تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہیں، پھر تو تم چل ہی نہ سکو، قدم قدم پر فرشتے تمہارے قدموں میں پر بچھائیں۔ تو اس لیے انسان کی کیفیات یہ عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے والد تھے مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک عام بندے تھے مگر ان کی زندگی میں بہت نیکی اور تقویٰ تھا۔ یہ ایک امیر آدمی تھا، اس کے باغ میں کام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مالک نے کہا کہ کچھ پھل لے کر آؤ مگر خیال سے ذرا میٹھے لے کر آنا۔ یہ لے کر آئے تو وہ پھل کھٹے تھے، مالک کو پسند نہیں آئے۔ اس نے پھر کہا دوبارہ جاؤ اور میٹھے پھل لے کر آؤ۔ دوبارہ گیا، واپس لے کر آیا، پھل پھر کھٹے تھے۔ تو 2-3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو مالک کو ذرا غصہ آ گیا، کہنے لگا اتنا عرصہ ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے اور تمہیں ابھی تک اس بات کی تمیز ہی نہیں کہ کون سے درخت کے پھل میٹھے ہیں اور کون سے درخت کے پھل کھٹے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت،
آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا، میں نے زندگی میں کبھی آپ کے باغ کا پھل چکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مالک کے دل میں بہت وقت ان کی بڑھ گئی، محبت بڑھ گئی۔ انہوں نے ان کو کہا یعنی غلامی سے بھی آزاد کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی سے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ اللہ کی شان کہ وہ بچہ بڑا ہی خوبصورت تھا، یوں سمجھ لیں کہ چونکہ اب یہ اس باغ کے مالک بن گئے تھے تو یہ بچہ جو ہے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو اس کی زندگی چونکہ ناز اور انداز میں گزری تھی، جوانی کی عمر میں جب پہنچا تو کچھ غفلت زندگی میں آ گئی، دوستوں کی محفلیں، کھانا پینا، تو زندگی میں غفلت تھی۔ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانے پینے کا دور چل رہا تھا، اچانک ان کے کان میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑی۔ وہ آیت ایسی دل میں اتری کہ اسی وقت اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لی۔ جب زندگی بدل لی تو اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، بالآخر پڑھتے پڑھتے بہت بڑے محدث بن گئے۔ اتنے بڑے محدث بنے کہ ایک مرتبہ ان کی حدیث کی کلاس میں وہ دواتیں جس کی مدد سے لوگ حدیث کو لکھا کرتے تھے ان کو گنا گیا تو ان دواتوں کی تعداد 40,000 نکلی۔ اللہ نے ایک وقت آیا یہ مقام دیا تو اندازہ لگائیں کہ جس کلاس کے اندر لکھنے والی دواتوں کی تعداد 40,000 ہوگی تو وہ کتنی بڑی کلاس ہوگی۔ ایک مرتبہ ان کے درس حدیث کے مکبرین کی تعداد کو گنا گیا تو وہ 1200 تھے۔ اس زمانے میں چونکہ ساؤنڈ سسٹم نہیں تھے، یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، تو استاد کا مجمع میں جہاں تک آواز پہنچتی تھی وہاں تک تو پہنچتی تھی، اس کے بعد ایک مکبر مقرر ہو جاتا تھا اور وہ اسی بات کو دہراتا تھا اور اگلے مجمع کو پہنچتی تھی۔ تو ایک دفعہ ان کی کلاس کے مکبرین کو گنا گیا تو وہ 1200 تھے ان کی تعداد۔ اندازہ لگائیں کہ جس مجمع کے اندر 1200 لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوں کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قبولیت عطا کی۔ ایک مرتبہ وہ کسی محفل میں آئے تو شاگردوں کا مجمع تھا تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے زور سے الحمدللہ کہا تو پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا، اتنے زور سے کہا کہ ہارون رشید کے محل کے اندر وہ آواز پہنچی تو وہ گھبرا گیا کہ لگتا ہے کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی بیوی نے جب تحقیق کروائی تو معاملے کا پتہ چلا کہ حضرت نے الحمدللہ کہا تھا اور ان کے شاگردوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یہ اس کا شور تھا۔ تو وہ بیوی تھی، بیوی بھی آخر بیوی ہوتی ہے نا، وہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا موقع جانے نہیں دیتی، تو کہنے لگی ویسے تو آپ بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، آپ بتائیں بھلا آپ کے لیے بھی کوئی اتنا مجمع جمع ہوتا ہے کہ ان کی ایک یرحمک اللہ کہنے سے بوچھال آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قبولیت عطا فرمائی۔ تو جب اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور بعد میں خود ان کو آگے چلنا پڑا تو اس وقت پھر اللہ کی عبادت بہت کثرت کے ساتھ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ یعنی ابتدا میں اللہ نے جذب کے راستے سے ان کے لیے راستے ہموار کیے، علم حاصل کرنے کا راستہ آسان بنا دیا، وقت کا بہت بڑا محدث بنا دیا، لیکن ایک ایسا مقام آیا کہ اللہ چاہتے تھے کہ اب ذرا یہ سلوک کے راستے پر کچھ محنت بھی کریں، تو ان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا، ڈر بیٹھ گیا، بہت ڈرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ مقام یہ تھا کہ اتنے بڑے کلاس کو پڑھانے والے کہ جس کے اندر 1200 مکبرین ہوتے تھے، 40,000 دواتیں ہوتی تھی، مگر حالت ڈر کی یہ تھی کہ ان کی موت کا جب وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر نیچے لٹا دو۔ شاگردوں نے حضرت کے بار بار کہنے پر ان کے حکم کی تعمیل کی، مگر وہ حیران رہ گئے کہ جیسے ہی انہوں نے ان کو اٹھا کر زمین پر لٹایا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنا رخسار زمین پر رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کرنا، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کرنا۔ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا محدث ہوں، میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں میری وجہ سے بدلی، کہیں پر یہ نہیں کہا، بس کہا تو کیا کہا کہ اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، مالک الملک ہیں۔ اللہ کبھی جذب کے راستے سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، مگر اللہ ہر بندے کے اندر طلب بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر چاہت بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے اندر مجھے پانے کی طلب اور جستجو ہے کہ نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے جن کو اللہ نے جذب کے راستے سے آگے بڑھایا،
بالآخر انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑا، اپنے رخساروں کو رگڑنا پڑا، اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگنی پڑی، اس لیے کہ اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ کی محبت کی نظر پڑ جائے اس کے لیے، اگر انسان کے پاس کروڑوں زندگیاں ہوں، اس ایک محبت کی نظر کے بدلے میں وہ کروڑوں زندگی بھی قربان کر دے تو اس ایک نظر کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ اگر کسی کے دل کو اپنی محبت میں جکڑ لیں، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کے دل میں تڑپ ہو، طلب ہو، اللہ تعالیٰ کو پانے کی جو ہے نا کوشش کر رہا ہو۔ تو یہ جذب کی تجلیات بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو انسان کی جب تجلیات جذب کی ہو نا اس پر، تو پھر انسان اس راستے پر ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے موٹر وے پر گاڑی بھاگ رہی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ انسان کو بریک لگ جاتا ہے اچانک۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ سب تجلیات ختم ہو جاتی ہیں اور ایک قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد ذکر و سلوک کے راستے پر بڑے تیزی سے چلتے ہیں، بڑا جذبہ، بڑا شوق، عبادت کا شوق، مراقبے کا شوق، اور محفل ذکر میں بھی بھاگ بھاگ کر آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ان پر جذب کی تجلیات پڑ رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے قبض کی تجلیات ڈالی۔ اب یہ قبض کی کیفیت کو سمجھتے نہیں اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ مایوس ہونے کا وقت نہیں ہوتا، وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ سے لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان پر اللہ کی طرف سے قبض کی کیفیات ہوں، اس وقت وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بھئی جب جذب کی کیفیات ہوں تو پھر تو ایک عام بندہ بھی جو ہے نا دعاؤں میں رو رہا ہوتا ہے، بھاگ بھاگ کے مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بڑی کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت کی کیفیت کا کیا؟ جب آدمی کا دل تنگ ہو، غم ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، ایسے وقت میں جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بڑی قدر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ یہ کیفیات کا طالب نہیں، یہ میری رضا کا طالب ہے۔ اور ہم میں سے اکثر تو بیچارے کیفیات ہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ جی کوئی کیفیت ہی نہیں بنتی، کوئی کیفیت ہی نہیں، نہ رونے میں مزہ آتا ہے، نہ دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے، اور جب کبھی وہ آ جائے تو سمجھتے ہیں ہاں آج تو بڑا اچھا معاملہ تھا۔ حالانکہ جتنی ترقی سالک کی قبض کی کیفیات میں ہوتی ہے، جذب کی کیفیات میں اتنی ترقی نہیں ہوتی۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے کہ سالک کی ترقی کی رفتار قبض کی کیفیات میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میری کتنی طلب ہے، یہ مجھے کتنا چاہتا ہے، یہ میری طرف بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کیفیات میں پریشان ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں، جی اتنے عرصے سے آ رہے ہیں اور ہمیں کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ابھی تک ہمیں یہ جو ہے نا کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بھئی یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا، یہ شیخ کے ساتھ تعلق بنانے کا اور ان کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ کیفیات اس وقت آپ کے اوپر قبض کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے اندر آپ نے کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جس بندے کا شیخ سے تعلق نہ ہو، رابطہ نہ ہو، تو وہ تو مایوس ہو کے بیٹھ ہی جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں، مجھے تو کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا، تو کیا فائدہ جانے کا، مجھے پتہ ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو شیطان اصل میں اس وقت میں بندے کو مایوس کر کر اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اب یہ کیفیت ہر ایک پر آتی ہے۔ انبیاء کے جو ساتھ تھے، جو اتنے مقربین صدیقین تھے، ان پر بھی آئی، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ حالات اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کیفیات ایسی سلب ہو جاتی ہیں کہ ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بالآخر وہ پکار اٹھتے ہیں، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کہ بندہ پکار اٹھتا ہے، حالانکہ نبی بھی موجود ہوتے ہیں، نبی کی موجودگی میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ قبض کی کیفیات میں بندے کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور انسان پکارتا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، شرط یہ ہے کہ تم ثابت قدمی سے جمے رہو۔
اب یہ راستے سے ہٹنے کا وقت نہیں ہے، یہ قدم جمانے کا وقت ہے، استقامت دکھانے کا وقت ہے۔ تو اس لیے ایک بات ہم ذہن نشین کر لیں، ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ ہم عبد اللطف نہیں ہیں، ہم عبد اللطیف ہیں۔ کئی دوست مراقبہ کرتے ہیں لطف کے لیے، اور جی ہمیں لطف آئے، مزہ آئے، تو وہ پھر عبد اللطف بن جاتے ہیں۔ مزہ آئے گا تو مراقبہ کریں گے، مراقبے میں دل لگے گا تو کریں گے۔ ہم عبد اللطف نہ بنیں، ہم عبد اللطیف بنیں۔ لطیف کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کیفیات کے طالب نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں ہم کیفیات کے طالب نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔ تو جو بندہ کیفیت کے لیے عبادت کرے گا، کیفیت کے لیے مراقبہ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ کیفیت مل رہی ہے تو یہ کر رہی ہے، تو کیفیت کا بندہ ہے۔ ہم اللہ کی رضا، اللہ کے بندے بنے، اللہ کی رضا کے طالب بنے۔ دل کرے تب بھی ہم نے مراقبہ کرنا ہے، اور نہیں کرے تب زیادہ کرنا ہے۔ بھئی جب بیمار ہو تو پھر دوائی زیادہ کھانی پڑتی ہے اور پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو جب دل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے، زیادہ دوا کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم کم دوا لینی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قبض کی کیفیت میں بعض سالکین کو دیکھا کہ ذکر و سلوک سے بھی رک جاتے ہیں اور نماز سے بھی رک جاتے ہیں، انہیں مسجد کے ساتھ رہ کر بھی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھائی ہم اپنے کام دھندوں میں مصروف ہیں، اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ اللہ کے بندوں، یہی تو مسجد میں زیادہ جانے کا وقت ہے، یہ قبض کی حالت میں ہی تو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے کا وقت ہے، زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، زیادہ دوا لینے کی ضرورت ہے، زیادہ رونے کی ضرورت ہے۔ تو ہم شیطان کے ٹریپ کو نہیں سمجھ سکتے، شیطان کے مکر اور چال کو نہیں سمجھتے۔ شیطان ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے اللہ کے گھر سے بھی دور کر دیتا ہے۔ ہم اسے اپنی چوائس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں نہ جانا شاید ہماری چوائس ہے، عین ممکن ہے کہ ہماری کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کچھ وقت کے لیے ہمارے اوپر بند کر دیے، اللہ آنے ہی نہیں دینا چاہتے، اللہ شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ایسے وقت میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہیے، اور زیادہ اپنی طلب شو کرنی چاہیے، اور اپنی طلب یاد رکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ طلب سے ملتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے جبل محنت کے پیچھے خدا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے، وہ فرماتے تھے جبل محنت کے پیچھے خدا ہے، جس کا دل چاہے جا کر ان کو مل لے۔ تو محنت تو کرنی پڑتی ہے اللہ کو پانے کے لیے، کچھ لکیریں نکالنی پڑتی ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اللہ ایسی قربانی نہیں لیتے کہ جو بندہ دے ہی نہ سکے، اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے جو بندہ اٹھا سکے، مگر کچھ نہ کچھ اٹھانے کے لیے تیار تو ہوں، اپنے آپ کو پیش تو کریں۔ تو اللہ کو پانے کے لیے ہمیں طلب پیدا کرنی پڑے گی، دل کو توڑنا پڑے گا۔ کئی دفعہ ہمارے دل ٹوٹتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اس نے جی میری فیلنگ ہرٹ کی ہے، او ہو اسی پہ غمزدہ، اس کو میری فیلنگز کا ہی نہیں خیال۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ کبھی دل ٹوٹتا ہے، یہ دل کا ٹوٹنا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل جتنا ٹوٹے گا نا اللہ کی نظر میں اتنا ہی مقبول ہوگا، اللہ کی نظر میں اتنا ہی عزیز ہوگا۔ یہ وہ آئینہ ہے کہ جس کا ٹوٹنا بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے دل کے ٹوٹنے پہ نہ گھبرایا کریں، غم کی تصویر نہ بن جایا کریں، یہ نہ سمجھا کریں کہ میرے ساتھ تو بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ ایسے حالات اسی لیے بھیجتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے انا عند منکسرۃ القلوب، کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ میں اپنے سکھوں کو دکھوں پر قربان کر دوں، اس لیے کہ میرے دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ تو اس لیے کئی دفعہ یہ جو قبض کی کیفیات سالک پر پڑتی ہے نا، تو اللہ کچھ غم بھیجتے ہیں اور مختلف اسباب بن جاتے ہیں۔ اس غم کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، مگر سالک یہی سوچے
کہ میرے اللہ کی نظر میرے اوپر ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے سے دینا چاہتے ہیں، غم کے راستے سے دینا چاہتے ہیں، قبض کے راستے سے دینا چاہتے ہیں۔ میری تربیت اس وقت قبض کی تجلیات کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اب ہم چونکہ کمزور ہیں، جب جذب کی تجلیات کے ذریعے تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بڑی خوشی بڑا خوش ہوتے ہیں، اور جی بڑی اچھی نماز پڑھنے کو مل رہی ہے، بڑا اچھا مراقبے میں دل لگ رہا ہے، دعائیں مانگتے ہیں تو خود بخود آنسو نکلتے ہیں، کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب ذرا میں اپنے بندے کی تربیت یعنی سلوک کے راستے سے قبض کی کیفیات کے ذریعے کروں تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یہ گھبرانے کا وقت نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مدد اور رحمت سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے، مایوس ہونے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ خود بھی بڑے نیک تھے اور بیوی بھی نیک تھی۔ اب نیکی کرتے کرتے ان کی عمر گزر گئی، بڑھاپے کی عمر آ گئی، تو ایک دن ان کی بیوی صاحبہ نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں بہت عبادت بھی کرتی ہوں، درود شریف بھی کثرت سے پڑھتی ہوں، لیکن مجھے کبھی نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا۔ آپ کو اگر کوئی ایسا وظیفہ آتا ہے، کوئی نسخہ پتہ ہے تو آپ ہی مجھے بتا دیں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ وہ اللہ کی بھی عاشقہ تھی، اللہ کے نبی کی بھی عاشقہ تھی، تو ہر عاشق کے دل کی یہ تمنا تو ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کا ہمیں دیدار ہو۔ اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بہرحال ہم تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم کیا منہ لے کر نبی علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، ہماری کوئی چیز اس قابل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کو منہ دکھا سکیں؟ مگر جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ انہیں زیارت ہو۔ تو یہ بھی اللہ کی نیک ولیہ تھی، کہنے لگی کہ آپ کو کوئی وظیفہ آتا ہے، آپ کو کوئی اگر طریقہ آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ تو ان کے خامند بڑے سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک عمل تو میں بتا سکتا ہوں، مگر پتہ نہیں آپ وہ عمل کر پائیں گی کہ نہیں کر پائیں گی۔ کہنے لگی نہیں میں کروں گی، آپ مجھے بتائیں نا۔ تو وہ کہنے لگے اچھا پھر آپ کو اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ نا کچھ وقت کے لیے دلہن بنیں، اچھے کپڑے پہنیں اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب وہ بھولی بھالی سیدھی سادی خاتون تھی، وہ اس بات کو نہ سمجھ سکی، تو انہوں نے سوچا یقیناً کوئی ایسا عمل ہوگا کہ جس عمل کو کرنے کے لیے دلہن بننا پڑتا ہے، جس کے لیے جو ہے نا یہ گوٹے والے کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ اب وہ بن سنور کر تیار ہو کر دلہن کی طرح بن کر بیٹھ گئی۔ عمر ان کی 70 سے بھی اوپر 75 سال کے قریب تھی، اور یہ بزرگ جو ہے نا وہاں سے ان کے بھائی کے گھر چلے گئے، کہنے لگے کہ بھائی میری عمر بھی ذرا دیکھ لو اور اپنی بہن کی عمر بھی دیکھ لو، اور جا کر دیکھو تو صحیح ذرا کیسے بن سنور کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو بھائی کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ خود ہی جا کر دیکھو۔ اب وہ جب گھر آیا کہ معاملہ کیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ بہن خوب چمک دمک والے گوٹے کنارے والے کپڑے پہن کر دلہن بنی بیٹھی ہے۔ تو جب بھائی نے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو ٹکا کے ڈانٹا، اسے کہا کہ تمہیں 75 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے اور تمہیں دلہن بننے کے شوق بنے ہوئے ہیں، مجھے تم سے امید یہ نہیں تھی۔ اب جب اس نے بھائی نے ڈانٹا، ایک تو ان کو شرم بہت آئی، بہت شرمندگی ہوئی کہ بھائی نے مجھے اس حالت میں دیکھ کیسے لیا، بھائی کو بتا کس نے دیا؟ تو دل ٹوٹا، دل جب ٹوٹا تو بہت روئی اور روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا۔ اب جب اٹھی تو خواب میں زیارت کی خوشی بھی بہت تھی، مگر دل میں غم کی کسک بھی باقی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے کیوں ڈانٹا اور بھائی کو بتایا کس نے؟ تو بالآخر شوہر سے کہا کہ بھائی کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ تم دلہن بنو اور تم سچ سنور کے بیٹھو۔ شوہر نے کہا کہ بھائی میں نہیں بتایا تھا۔ تو کہنے لگی آپ نے کیوں بتایا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں زندگی میں ہمیشہ اپنے دل میں بسایا، محبت سے رکھا، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، کبھی غم تمہاری زندگی پہ نہیں آنے دیا، تم نے ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی گزاری، تمہاری زندگی میں غم تھے نہیں۔ اور اللہ کی بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غم کی حالت میں ملتی ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے دل میں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ تو میں نے تو ایک یہ تدبیر کی کہ اس کی وجہ سے تمہارا دل ذرا ٹوٹے گا، اور ٹوٹے ہوئے دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے واقعی ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے لیے انسان کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی غم بھیج دیتے ہیں، کبھی پریشانی بھیج دیتے ہیں،
اور اس پریشانی کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اللہ اس کو اس کی مراد عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کا جو دل ٹوٹتا ہے یا مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت گھبرانے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کبھی بیٹے کی وجہ سے انسان کے دل ٹوٹا اور اس کو غم آ گیا، کبھی بیوی کی وجہ سے غم زدہ، کبھی کاروبار کی وجہ سے غم زدہ، تو عام طور پر شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے اور وہ بندہ غم کی حالت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں جانا بھی چھوڑ دیتا ہے، نیکی کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، نیکی کی محفل میں آنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے لینے کا، اللہ تعالیٰ سے پانے کا۔ تو جن کا رابطہ شیخ مضبوط ہوتا ہے ان کو شیخ بتاتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ قدرت کی طرف سے حالات ہیں، اس چکی میں آپ کو پیسا جا رہا ہے، جب تم پس کر نکلو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا، تمہیں کسی بڑے انعام کے لیے کوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نعمت دیتے ہیں تو اس سے پہلے ذرا مجاہدہ بھی کئی دفعہ لے لیتے ہیں، کچھ امتحان بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی انسان کو ہر وقت اسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی میرا دل نہ ٹوٹے، دل کو ٹوٹنے دے۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے دل ٹوٹتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی نظر میں عزیز ترین بن جایا کرتا ہے، پھر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ مگر اس چیز کو صاحب نسبت لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، عام بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو سالک جب اس راستے پر اللہ کو پانے کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو شروع میں کئی مرتبہ کھینچ لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا میں اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، جذب کی کیفیت دے دیتے ہیں۔ مگر کچھ عرصہ چلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ اتنا سفر تو ہم نے تمہیں اٹھا کر طے کروا دیا، جلدی طے کروا دیا، اب ذرا خود بھی اس راستے پر چل کر دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر طلب ہے بھی کہ نہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے حسن و جمال پر ناز ہے، ہم بے طلبوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، جو ہمارے حسن کو جانتے ہوئے ہم سے بے طلب ہو کر بیٹھیں ہم انہیں محروم کر دیا کرتے ہیں۔ بھئی اللہ نے جب اپنی محبت کی ایک آگ لگا دی، ایک ذائقہ چکھا دیا، اللہ کی محبت کی لذت ایک دفعہ مل گئی تو اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں قدر ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ ناقدری کرے پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ پھر دیکھتے ہیں کہ جب میں نے اس کو مزہ دے دیا اپنی محبت کا، اس کو پتہ چل گیا کہ میری یاد میں کتنا سکون ہے، میرے ساتھ تعلق بنانے میں کتنا اطمینان ہے، میرے راستے پر چلنے میں کتنی سرپرستی میں کرتا ہوں، میری رحمت کا ذائقہ چکھ کر بھی یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے دل میں تو کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اس طلب کو دیکھنے کے لیے پھر سلوک کے راستے پر چلاتے ہیں اور بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ذرا چل کر آؤ اور دکھاؤ کہ تم بھی ہمیں چاہتے ہو، ہم نے تمہارے لیے اتنا راستہ کھول دیا، تمہیں گر بھی بتا دیا، شوق بھی عطا کر دیا، اپنے حسن کی تجلی بھی دکھا دی، اب تم بھی چند قدم آگے تو آ کر دکھاؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کئی دفعہ راستے میں کچھ کانٹے بچھا دیتے ہیں، کچھ پتھر ہوتے ہیں، ان رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ نفس کے راستے میں وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، کئی دفعہ لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں، کئی دفعہ رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کیا تم ہر وقت تم نے ایک ہی کام پکڑ لیا ہے، بس تم نے پتہ نہیں لگتا ہے مولوی بننا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر کے بندے کو پٹری سے اتار دیں گے۔ تو یہ رکاوٹیں جو بندہ عبور کر لے، اللہ کی رحمت اسے آگے بڑھ کر تھام لیتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے محبوب تھے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے محبوب بنے پھر محب بنے۔ اللہ نے جب اپنی محبت کی نعمت کامل طور پر عطا کر دی تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بھی تربیت فرمائی، کچھ وقت کے لیے وحی کو روک دیا۔ اب یہ وحی کا رکنا یہ نبی علیہ السلام کے لیے بہت بڑا مجاہدہ تھا۔
بھئی جب عاشق اور معشوق کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کی لذت سے تو ایک عاشق اور معشوق ہے وہی واقف ہوتے ہیں. اچانک وہ پیام اور سلام رک جائے، وہ محبت نامے رک جائیں تو معشوق کے دل پر جو گزرتی ہے، عاشق کے دل پر جو گزرتی ہے وہی جانتے ہیں. تو جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت تنگ ہوا، بہت پریشان ہوا. اتنا تنگ ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرا لوں. لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا لگتا ہے تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ دیا، تانے دینے شروع کر دیے. تو کچھ وقت کے لیے یہ تجلیات قبض کی پڑی. اللہ کے محبوب اللہ کی طرف رجوع کیا. اللہ نے تسلی دے دی، ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور آپ کے رب نے آپ سے منہ موڑا بھی نہیں. والضحیٰ، اے چمکتے چہرے والے محبوب، واللیل اذا سجا، اے چاند کی طرح چمکنے والی زلفوں والے محبوب، ما ودعک ربک وما قلی. یہ کافر آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. نہیں، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ سے منہ موڑا نہ آپ کو چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب دنیا کی عزتیں تو آپ کے قدموں کی دھول بنے گی ہی بنے گی، مگر آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بھی بڑھ کر ہوگی. آپ کا ہر آنے والا لمحہ آپ کے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عروج ہی عروج عطا فرمائیں گے. آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، نہ زوال ہے نہ ٹھہراؤ ہے. باقی ساری دنیا کے انسان ان کو عروج بھی ملتا ہے، زوال بھی ملتا ہے، ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب سے اس صورت میں کیا وعدہ کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب اب آپ کی زندگی کے اندر عروج ہی عروج ہوگا. زوال تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھہراؤ بھی نہیں ہوگا. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا. آپ کی دنیا کی زندگی جو ہے اس سے بہتر آپ کی قبر کی زندگی ہوگی، اور آپ کی قبر کی زندگی سے بہتر میدان حشر کی زندگی ہوگی، اور میدان حشر سے بہتر آپ کی جنت کی زندگی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ قدردانی فرماتے ہیں. یہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر بندہ جم جائے، قدموں کو پھسلنے نہ دے، اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کا وہی تو وقت ہوتا ہے. چوری کھانے والے میاں مٹھو تو بہت ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی کھانے والے مجنو تو بہت ہوتے ہیں. جب کبھی کڑوی دوائی ملے تو اس کو بھی خوشی سے پینا چاہیے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے. کبھی اللہ کی طرف سے غم آ جائے، پریشانی آ جائے تو بندہ یہ کہہ کر کہ اللہ جہاں آپ نے اتنی خوشیاں دی، اتنی نعمتیں دی کہ میں ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اگر آپ نے کبھی غم دے دیا، پریشانی دے دی تو تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے. بھئی یہ غم بھی تو آخر اللہ ہی کی طرف سے آیا. تو کئی دفعہ غم انسان کی زندگی میں بہت بڑی نعمت بن کر آتا ہے، اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، زندگی کے اندر انقلاب کے آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں مانگے نہیں ہم غم، ہم آزمائش کے متحمل نہیں ہو سکتے، کمزور ہیں، لیکن اگر آ جائے تو پھر بشاشت کے ساتھ اس کو برداشت کریں اور اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں. تو کئی مرتبہ اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو خود اللہ رب العزت چاہیں کہ یہ میری طرف آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آگے چل رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے ہر طرح سے بہار ہوتی ہے. اس پر کسی کہنے والے نے کہا، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے مجھے پکڑ کر میرے گریبان کو، کوئی کرتے سے پکڑ کر مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. اس پر عارف نے یوں کہا، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے رحمت کی نظر اللہ کی پڑ جاتی ہے نا، پھر اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ خود ہی بتاتے ہیں، پھر اللہ خود ہی رہنمائی کرتے ہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتے ہیں.
بس معشوق اور عاشق کے عشق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو محبوبوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے، اور جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ ذرا ڈھول دھمکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عشق عاشق آں بدن لاغر کند، عشق معشوقہ بدن فربا کند۔ عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ بدن کو کمزور کر دیتا ہے، اور محبوبوں کا عشق بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ تو سلوک کا کچھ راستہ انسان جذب کے طرز پر طے کرتا ہے، اور کچھ راستہ جو ہے وہ سلوک کے راستے پر طے کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، بہانے بنا دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی ذرا اپنی زندگی کو ماضی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں کہ آج ہم جو بھی جس مقام پر ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے ہمیں بھی بڑے مواقع دیے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے کتنے سالک ہیں جن کو اللہ نے زمین سے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عرش پر پہنچایا، ان کے لیے علم کا راستہ آسان کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، عزتیں دی۔ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں تو ہماری محنت کم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب زیادہ ہے۔ اللہ نے قبول کیا، اللہ نے رہنمائی کی، تو ہم اس کی شکر گزاری میں اب اپنی طلب کو شو کریں۔ اللہ نے تو یہاں تک پہنچا دیا، اللہ نے ہمارے لیے راستے ہموار کر دیے، اللہ نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اب آگے ہمیں اپنی چاہت کو شو کرنے کا، اپنی طلب دکھانے کا وقت ہے۔ اب اس موقع پر ہم جو ہے نا ناشکرے نہ بنیں، پیچھے نہ ہٹیں، سست نہ پڑیں، بلکہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی بقیہ زندگی شکر گزاری میں وقف کریں، اللہ کی شکر میں گزاریں۔ جب انسان بس کے اندر، قبض کے اندر جمع رہتا ہے تو اللہ نے اس کو کوئی بڑی نعمت دینی ہوتی ہے۔ اس وقت بھاگنے کا وقت نہیں ہوتا، ذکر چھوڑنے کا، نمازیں چھوڑنے کا اور راستے سے ہٹنے کا وقت نہیں ہوتا، وہ جمنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی جم جائے تو بالآخر اللہ اسے بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ آخری واقعہ سن لیجئے، بس پھر عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہمارے سلسلے کو نقشبندی سلسلہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ سلسلہ صدیقی سلسلہ کہلاتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نسبت سیدنا صدیق اکبر کو منتقل ہوئی، ان سے حضرت سلمان فارسی کو، تو آگے یہ سلسلہ چلا۔ تو ابتدا میں یہ صدیقی سلسلہ تھا، پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں سمجھائی کہ ان چیزوں کو اگر تم سلوک کے راستے میں چلنے والوں کو سکھاؤ گے تو سنت پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ان کو یہ نعمت جو ملی، یہ نقشبندی نسبت کی نعمت ملی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، یعنی اس سے پہلے کی بات ہے کہ راہ سلوک میں ان پر قبض کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہ کیفیت اتنی زیادہ بڑی کہ انہیں کوئی حال احوال محسوس ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ہی چلا گیا۔ بڑا عرصہ استغفار بھی کرتے رہے، اللہ سے توبہ بھی کرتے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہے، مگر کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن جب کچھ کیفیت نہیں تھی تو دل میں خیال آیا کہ چلو بھائی چل کر رزق حلال ہی کمائیں۔ کافی عرصے سے بچوں کو بھی مجاہدے میں ڈالا ہوا ہے، تو ان کے لیے جو ہے میں رزق تلاش کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر اپنے گھر سے چل پڑے کہ میں جا کر بازار میں کوئی تجارت کروں گا، دکان پر کوئی کام کرتا ہوں۔ اب راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ایک مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں سامنے جو نظر پڑی تو 2 شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان 2 شعروں کو جب پڑھا تو ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ چنانچہ پھر دوبارہ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس قبض کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت نقشبندیہ سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنی بڑی نعمت مل گئی۔ تو دیکھیں، بعض دفعہ 2 شعر ہی انسان کی زندگی اور اس قبض کی کیفیت کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ شعر کیا تھے؟ وہ شعر تھے: مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو، شیئا للہ از جمال روئے تو۔ اے اللہ، میں تیری گلی میں مفلس بن کر حاضر ہوا ہوں، تو اپنے چہرے کے حسن کے صدقے مجھے عطا کر دے۔ دست بکشا جانب زنبیل ماں، آفری بردست و برتو۔ اے اللہ، میرے ہاتھ میں جو زنبیل اور پیالہ پکڑا ہوا ہے، اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا کر اس میں کچھ ڈال دیجئے۔
ان 2 شعروں کو جب پڑھا مسجد کے اندر تو بس زندگی کا رخ بدل گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کیفیات عطا فرما دی۔ نہ صرف کیفیات عطا فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے نسبت نقشبندیہ کا نور عطا فرما دیا۔ چنانچہ حضرت کو یہ اشعار اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میں مروں اور میرا جنازہ دنیا سے اٹھے تو کوئی ایک بندہ میرے جنازے کے آگے یہ اشعار پڑھتا ہوا جائے۔ اور واقعی یہ اشعار جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ ان کو اگر بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پڑھے یا بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طلب کے راستے میں قدم آگے بڑھائیں، اس راستے کی رکاوٹوں سے پریشان نہ ہوں، مایوسی کو جگہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور آگے بڑھ کر بندے کو لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بند کر لیجئے، دنیا اور ما فیہا سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیجئے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے اپنی طرف آنے کے راستے بتا دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہر طرح سے انسان کے لیے انسان کی طرف متوجہ ہے، ہم اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو،
سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کی ابتدا میں ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں اور آئندہ نیکوکاری والی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کر لیں۔ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں گندے ہیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے باطن کو ستھرا فرما، ہمارے من کی گندگی کو دور فرما، من کی ظلمت کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ میرے مالک اپنی طرف پہنچنے کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس سلوک کے راستے پر عافیت کے ساتھ چلنے کی اور چلتے رہنے کی اور چل کر منزل مراد کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں بھی اپنا طلبگار بنا، ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے علاوہ اور کوئی پروردگار نہیں۔ اے اللہ آپ کے کتنے ایسے عشاق ہیں جو آپ کی طلب میں، آپ کے عشق میں آنسو بہا بہا کر آپ کو مناتے ہیں، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے دل بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے قلوب پر بھی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، اپنے چاہنے والوں میں شامل کر فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی ناپاک محبت سے ہماری جان چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں طالب دنیا بننے سے بچا لیجئے،
دنیا کا کتا بننے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں طالب مولا بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جتنا قبر کے قریب ہو رہے ہیں دنیا کی خواہشات اور دنیا کی امیدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اے اللہ جتنا ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں دنیا کی چاہتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اے اللہ آپ ہی رحمت فرمائیے، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں میں کم کر دیجئے، دنیا کی محبت کو اے اللہ ختم کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت کی خیرات عطا فرما دیجئے، اپنی پاک محبت عطا کر دیجئے۔ میرے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی محبت کا مقام پاک قلوب ہوتے ہیں، پاک دل ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنے دلوں کو ناپاک کر چکے، ہم نے تو گناہوں سے ملوث کر لیا۔ اے اللہ رحمت فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ندامت کے وہ آنسو دے دیجئے جو دل کی ناپاکی کو دھو ڈالیں، جو دل کی نجاست کو دھو ڈالیں۔ اے اللہ یہ دل تو آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے ہی دھل سکتا ہے، اور ہم نے اپنے گناہوں سے اپنی آنکھوں کو بھی خوش کر لیا، اب ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ میرے مالک ہم اپنے پتھر دل کی پتھر دلی پر آپ ہی کے سامنے روتے ہیں، اپنی آنکھوں کے خشک ہونے کا رونا بھی آپ ہی کے سامنے روتے ہیں۔ اے اللہ آخر ہم سے وہ کون سے گناہ ہو گئے کہ ہم آپ کے سامنے رونا بھی بھول گئے؟ اے اللہ کون سا ایسا بدبختی والا عمل ہو گیا کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے دل پر ندامت کی کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی؟ اے اللہ ہماری بے حسی کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری شقاوت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے مردہ دلی پر رحم فرما، اپنی رحمت کی نظر ڈال کر ہمارے دلوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ آپ حی یا قیوم ہیں، یحیی و یمیت ہیں، آپ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، آپ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے۔ ہمیں آپ کے محبوب آپ کا در دکھا کر گئے، آپ کا دروازہ دکھا کر گئے اور بتا گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں۔ انبیاء نے بھی آپ کے در سے لیا، اولیاء نے بھی آپ کے در سے لیا۔ میرے مالک ہم بھی آپ کے در کے فقیر ہیں، آپ کے در کے منگتے ہیں۔ اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ دیکھیے وقت بھی تو کیسا ظالم ہے، زمانہ بھی تو کیسا اس نے اپنی چال کو بدل لیا۔ اے اللہ حالات بھی تو کتنے بدل چکے ہیں۔ اے اللہ فتنے کتنی تیزی کے ساتھ بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں۔ ارتداد کے فتنے، بے حیائی کے فتنے، دجالیت کے فتنے، دلوں کے مردہ ہونے کے فتنے، حیاؤں کے زندگیوں سے نکل جانے کے فتنے، آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی، دل سے حیا ختم ہو گئی۔ اے اللہ ایسے نازک وقت کے اندر ہم اپنے کمزور ایمانوں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہم آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حالات کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں فتنوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہماری بری کیفیات کے حوالے نہ فرمائیے۔ اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں وقت کا بندہ بننے سے محفوظ فرما، ہمیں اپنا بندہ بنا۔ اے اللہ ہمیں مال کا بندہ بننے سے محفوظ فرما، ملک و مال کا بندہ بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں پیسے کا بندہ بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں خود غرضی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی کامل بندگی عطا فرما، اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ میرے مالک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں۔ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے محبوب کے غلام امتی ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے۔ آپ اپنے بندوں کو جذب کی کیفیات کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ آپ نے خود ہی تو قرآن میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ میرے اللہ ہمیں بھی کھینچ لیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ ہم خود چل کر آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، اے اللہ ہم اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب نظر نہیں آتے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے،
نفس ہمیں ڈگمگا دیتا ہے، کئی دفعہ ہم راستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اے اللہ کئی دفعہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ اب آپ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے مدد کا سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت کیجئے، کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، اے اللہ ہمیں کھینچ لیجئے، ہمیں وقت کے فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ دجل کے فتنے سے بچا لیجئے، مکار اور جھوٹے لوگوں کے فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما اور بندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نیکی تقوی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما، للہیت کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہمارے علم اور عمل والے اخلاص والے ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ وہ آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، میرے مالک کل ہمارے محترم استاد اور ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ان کے جتنے بھی تلامذہ ہیں، ان کی اولاد اور ان کی روحانی اولاد سب کو ان کے لیے مستقل صدقہ جاریہ بنا، میرے مالک ہمارے جتنے بھی اکابر اس وقت دنیا میں ہیں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں ان کو شفا کے ساتھ اے اللہ واپس لوٹا، اے اللہ ہمیں اپنے اکابر اور بزرگوں کے سائے سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنے حضرت جی کے سائے سے محروم نہ فرما، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو بھی شفاء کاملہ کی نعمت عطا فرما، شفاء عاجلہ کی نعمت عطا فرما، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، اے اللہ جتنے بھی دوست احباب مرد یا عورتیں قریب دور سے چل کر آئے ان کے چل کر آنے کو قبول فرما، ان کے اٹھے ہوئے قدموں کو اے اللہ قبول فرما، میرے مالک آپ ہی کی طلب میں آئے ہیں، آپ ہی کی چاہت میں آئے ہیں، چاہتے تو اپنے گھروں میں اپنے گھر کے ایئر کنڈیشن کمروں میں وقت گزار سکتے تھے، لیکن میرے مالک آپ کی طلب اور چاہت میں چل کر آ گئے، اور آپ تو بڑے ہی قدردان ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، اے اللہ عورتیں بھی کچھ چل کر آئی ہیں، میرے مالک ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ دنیا والے بھی عورتوں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، کسی کے گھر میں گھر کی عورتیں چل کر پہنچ جائے لوگ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ کی بندیاں بھی آپ کی چاہت میں آپ کی طلب میں آپ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ کو منانے کی نیت سے اپنی پریشانیوں کو لے کر آپ کے در پر چل کر آ کر بیٹھ گئی، اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ان کو بھی معاف فرما، اور جو دلوں میں طلب لے کر آئے ہیں اے اللہ اس طلب کو پورا فرما، سب کو نور نسبت عطا فرما، اپنی محبت کا نور عطا فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے لیے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو مرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، سب کو اولادوں کی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں اے اللہ ان کو اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، ماں باپ کے لیے اولاد کے فرائض ادا کرنا سہل اور آسان فرما، اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اے اللہ ہمیں اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی طرف سے ملنے والی بدنامی سے محفوظ فرما، اے اللہ گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا فرما، اے اللہ گھروں سے توڑ کی کیفیت کو ختم فرما، دلوں کے جوڑنے والے آپ ہیں، دلوں میں محبت قائم کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ آج ہمارے گناہوں نے ہمیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے سب ایک دوسرے سے اجنبی، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور حسد کا شکار، اے اللہ ایک گھر میں رہتے ہوئے دل میں احساس نہیں ہوتا، اے اللہ یہ بھی آپ نے قرآن میں فرمایا کہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ دلوں کو میں توڑ دیتا ہوں، دلوں سے محبتیں اٹھا لیتا ہوں، اتفاق کو نا اتفاقی میں بدل دیتا ہوں، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے بھی نجات عطا فرما، گھر کی سطح پر بھی ہمیں اتفاق کی نعمت عطا فرما، محلے کی سطح پر بلکہ پوری امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی نعمت عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو عظمت رفتہ نصیب فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما،
اے اللہ جو ظالموں کے شکنجے میں ہیں ان کو ظلم کے شکنجے سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر دفع دور فرما، نصف و نابود فرما۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچا، اور اے اللہ اس دین کی محنت کے لیے ذریعے کے طور پر ہمیں بھی قبول فرما، اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں دین پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما اور اس کی خدمت کے لیے بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔